ناول سرور عشق میرا، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 21 اور 22۔ وادی کوئٹہ کی بلند و بالا پہاڑیوں پر برف کی موٹی سی چادر بچھی ہوئی تھی۔ شہر میں بھی سرد ہواؤں کے باعث ہر شے جمی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں سے برف صرف پہاڑوں پر گر رہی تھی۔ معمولات زندگی رواں دواں تھی۔ ایسے میں کوئٹہ شہر سے کافی دور قبائلی سرداروں کے علاقے میں گھرا کھڑا تیمور اس وقت اچھا خاصا مخمصے کا شکار اور گھبرایا سا دکھائی دے رہا تھا۔ چاروں جانب اسلحہ سے لیس کھڑے سرداروں کے ماتحت اسے تیز نگاہوں سے گھور رہے تھے، جو دیکھنے میں ہی شہری لگتا تھا۔ پاکستان کا خطہ بلوچستان کے گاؤں اور وہاں کے رہائشی آج بھی جہالت اور فرسودہ رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تعلیم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ قبیلوں اور علاقوں پر سرداروں کا ہولڈ ہے۔ پہاڑی علاقے ہونے کے باعث کاروبار کے ذرائع نہ ہونے کے برابر۔ ایسے میں وہاں موجود لوگوں کا ذریعہ معاش صرف سرداروں کی چاکری ہے یا پھر پیٹ کی آگ بجھانے کو چھوٹے موٹے کام۔ اکثریت پہاڑوں میں چھپ کر شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایسے میں شہر کی گاڑی یا شہری انہیں دکھائی دے جائے تو تاوان کی خاطر اغوا کر لیا جاتا ہے۔ سر شکر تھا کہ تیمور اغوا ضرور ہوا تھا، مگر اس قبیلے کے سردار کے لوگوں کے ہاتھوں، کیونکہ اپنے علاقے میں اجنبی کو تو ویسے ہی نہیں مانگتے تھے۔ بولو ماڑا، ہمارے علاقے میں کیا کرنے آیا ہے تم؟ مونچھوں کو تاؤ دیتے سردار کی جانچتی نگاہیں اس کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں، جو سیاہ رنگ پینٹ کے ساتھ موٹی سی لیدر کی جیکٹ پہنے دستانوں میں قید ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے کھڑا تھا۔ مفلر سے ٹوپے کے باعث آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ آپ کے قبیلے کی لڑکی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار وہ بغیر ڈرے دبے بول گیا تھا۔ آنکھوں میں بغاوت سی تھی۔ کس کی لڑکی ہے؟ سردار نے اپنے ماتحتوں کی جانب دیکھا۔ سردار، وہ دریا خان کی بیٹی ہے۔ اس قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے وہ۔ منہ پر ڈھاٹا لپیٹ پہاڑ کے پتھروں پر ہی ٹکے کھڑے تھے۔ یہ پہاڑوں میں گھرا کھلا میدان تھا جہاں قبیلے کا سردار فیصلے کیا کرتا تھا۔ وہی دریا خان نا جس کی لڑکی پڑھنے کے واسطے شہر میں رہتی تھی؟ وہ مقامی لب و لہجے میں ذرا غصے سے بولا۔ جی وہی دریا خان ہے۔ اس نے تائید کی۔ جانتے ہو کس کے علاقے میں کھڑے ہو کر بولنے کی جرات کر رہے ہو؟ اس بار اس نے اپنا روب دکھایا۔ جی جانتا ہوں، آپ کا علاقہ ہے نا یہ، اور آپ یہاں کے سردار؟ وہ بھی نڈر لہجے میں بولا۔ اور اس علاقے میں چڑیا کا بچہ بھی ہماری اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا، اور تم ہماری لڑکی لے جانے کی بات کر رہے ہو؟ وہ تیز لہجے میں غرائے تھے۔ میں آپ کی لڑکی لے جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ نکاح میں لینے کی بات کر رہا ہوں۔ پرسکون لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سردار سے تعلقات بنائے بغیر اس کا کام ہونا ناممکن سی بات ہے، جبکہ سردار نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ دریا خان کو بلا کر لے آؤ، اس نے حکم جاری کیا تھا۔ تیمور ہنوز خاموش کھڑا تھا، پشت پر ہاتھ بندھے اپنے نتیجے کا منتظر تھا، کیونکہ وہ نازلی پہلے ہی اس قبیلے کی روایت کے بارے میں بتا چکی تھی۔ سلام سردار۔ اس نے آتے ہی سلام جھاڑا تھا۔ وہ نازلی کا باپ تھا۔ اس لڑکے کو جانتے ہو؟ اس نے بغور دیکھا۔ نہیں، اس نے جانتے بوجھتے انکار کیا تھا۔ جانتے ہو تمہاری بیٹی پڑھائی کے بہانے شہر میں کیا گل کھلا رہی ہے؟ وہ درستگی سے سوالیہ گویا ہوا تھا۔ نہیں سردار، وہ ہڑبڑایا، سر جھکا ہوا تھا۔ خیر، یہ شہری بابو تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ مدعے پر آیا، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی منظور ہے سردار۔ تیمور نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اسے اپنے خاندان کی روایت کا بتا دو، وہ کروفر سے بولا تھا۔ سردار، میں کیسے؟ اس نے ایک نظر تیمور کو دیکھا اور پھر نگاہیں پھر گیا۔ بتاؤ، ورنہ اپنی بدبخت بیٹی کو میرے بیٹے کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اپنے اس بیٹے کی بات کر رہا تھا جو پہلے ہی 3 شادیاں کر چکا تھا۔ وہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے کہ لڑکی کے عوض رقم وصولی جاتی ہے۔ تیمور نے ناک کھجائی۔ بلی تھیلے سے باہر آنے میں گھنٹوں لگا دیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک بے بس باپ تھا۔ ان پر اس کے باپ کے زمانے سے سرداروں کا قرضہ تھا، اور اس قرضے کے عوض پہلے بھی وہ اپنی بہن سردار کے عیاش بھائی کو دے چکے تھے، جیسے وہ پھر کبھی دوبارہ دیکھ ہی نہیں سکے تھے۔ اب وہ اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا تھا، اور سردار کو اپنی رقم وصول کرنے کا اس سے اچھا موقع نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ رقم بتاؤ، وہ نے قوت سے بولا۔ 1 کروڑ۔ اس کے باپ نے حیرانی سے سردار کی جانب دیکھا، کیونکہ قرض صرف بمشکل 10 لاکھ روپے تھے، جو 50,000 پر سود جمع ہو کر اتنا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نکاح خواہاں کو بلا لیں۔ تیمور آریا پار کی ٹھان کر آیا تھا۔ پہلے پیسہ۔ تیمور نے دانت پیسے، ساتھ ہی جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ بات کیجیے گا۔ اس نے موبائل ان کی جانب بڑھایا تھا۔ ٹھیک ہے۔
سچ شکر تھا کہ اپنے کچھ مراسم کی بنیاد پر تیمور کے قریبی گاؤں کے سردار سے واقفیت نکل آئی تھی۔ انہوں نے ہی بتایا تھا کہ ساتھ والے گاؤں کا سردار کس قدر کمینہ اور گھٹیا تھا، مگر سرداری میں کسی سے بگاڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس علاقے کا سردار ہوں میں، اپنی زبان کا پکا ہوں۔ تم پیسے دو اور لڑکی لے جاؤ، پھر نکاح کرنا نہ کرنا تمہارا اپنا فیل ہے۔ وہ تیش میں آ گیا تھا۔ نہیں نہیں سردار، میں اپنی بچی کو عزت سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کپا کر مداخلت کی۔ جی بالکل، میں بھی آپ کے علاقے کی لڑکی کو یوں ہی نہیں ساتھ لے جانا چاہتا، نکاح کر کے لے کر جاؤں گا، تیمور سخت لہجے میں بولا تھا۔ ایک بات اور، آپ نے کہا آپ اپنی زبان کے پکے ہیں، تو میں آپ کو منہ مانگی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے بعد آپ دریا خان کے خاندان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ڈھائیں گے، اور ہماری گاڑی بحفاظت کوئٹہ شہر تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ تاوان کی خاطر دوبارہ کوئی بھی مجھے اغوا کر سکتا ہے۔ تیمور کی بات پر اس نے ناک چڑھایا۔ اگر اس لڑکے کے ساتھ والے گاؤں کے سردار سے مناسب نہ ہوتے تو وہ راستے میں ہی کام تمام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بے فکر رہو، دریا خان اپنی بیٹی اور خاندان کو بلوا لو، نکاح حویلی میں ہوگا۔ تیمور مسکرایا تھا۔ سرخ رنگ کے بلوچی لباس میں ملبوس نازلی اس وقت تیمور کی ہمراہی میں اپنے سسرال کی جانب گامزن تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی۔ دو گاڑیاں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، ایک تیمور کے گارڈز کی تھی اور دوسری سردار کی گاڑی تھی۔ سردار کو منہ مانگی قیمت ادا کرنے کے فوراً بعد نکاح ہوا تھا اور وہ سردار کی جانب سے رات کے کھانے کی معذرت کرتا جلد از جلد نازلی کو لے کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ تیمور، گاڑی میں حائل خاموشی کو نازلی کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ تو سوچوں میں گم تھا۔ اس نے ہنکار بھرا، کیا آنٹی مجھے قبول کر لیں گی؟ وہ تو زبزب کا شکار تھا۔ دادی ہیں میری۔ اس نے تصحیح کی تو وہ سر ہلا گئی۔ تھوڑا غصہ کریں گی، مگر اب تو نکاح ہو گیا نا۔ اس نے اس کی پریشانی دور کی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم مجھے خرید کر لائے ہو تو؟ اس نے اپنے خوف کا اظہار کیا تھا۔ انہیں یہ بات بتائے گا کون، تم یا میں؟ میں تو کبھی نہیں بتانے والا، اور اس بات کو بھول جاؤ، میں نے تمہاری نہیں بلکہ اپنی بازیابی کے لیے سردار کو تاوان کی ادائیگی کی ہے۔ تیمور نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ فائنلی مجھ سے نکاح کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ اس بار وہ شرارتی لہجے میں سوالیہ گویا ہوا تھا۔ فی الحال تو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ جب تک ہم اس علاقے سے نہیں نکل جاتے کچھ نہیں کہا جا سکتا، نہ مجھے کچھ اچھا لگ سکتا ہے۔ تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا تھا۔ پرسکون ہو جاؤ یار، اب تم میری بیوی ہو، اور ذرا کوئی آنکھ اٹھا کر تو دیکھے میری بیوی کی طرف۔ اس نے ذرا روب جمایا تو وہ دھیرے سے ہنس دی۔ راستہ اب ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان کٹنے لگا تھا۔ وہ جیسے ہی شمیم منزل میں داخل ہوا تھا، اسے سامنے ہی جھولے پر شمیم بیگم بیٹھی دکھائی دی تھی۔ اس کے پیچھے چھپ کر آتی نازلی ٹھہر گئی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اور یہ تمہارے پیچھے کون لڑکی ہے؟ آدھی رات کو کسے اٹھا کر لیے چلے آ رہے ہو؟ انہوں نے گھورا۔ دادو، یہ نازلی ہے اور اب میری بیوی، ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ شمیم بیگم ایک لمحے کو حواس باختہ سی رہ گئی تھی۔ آخر وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ان کی آنکھوں میں غم و غصہ واضح تھا۔ بکواس نہیں کر رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ اس نے سر جھٹکا۔ جبکہ انہوں نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یا میرے اللہ، تمہیں کچھ خاندان کی عزت کا خیال؟ وہ ابھی مزید کچھ گویا ہوتی کہ تیمور بیچ میں بول پڑا تھا۔ دادو پلیز، عمر ہونے کو آئی ہے میری، 35 برس کا ہو گیا ہوں۔ آپ کو سالوں سے میرے لیے کوئی ڈھنگ کی لڑکی ہی نہیں مل رہی ہے۔ خاندان بس کر دیں یہ خاندان کا راگ الاپنا۔ اگر آپ نے میری شادی وقت پر کر دی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ حد سے زیادہ درست لہجے میں گویا ہوا تھا۔ شمیم بیگم کو اس کے لہجے پر چپی سی لگ گئی تھی۔ تیمور، انہوں نے بے یقینی سے پوتے کو دیکھا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا دادو، اور نہ ہی غصے میں آپ سے بدتمیزی کرنا چاہتا ہوں۔ نازلی میری بیوی ہے، آپ کی بہو ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ جلد از جلد اس حقیقت کو قبول کر لیں، کیونکہ میرے لیے اعلیٰ خاندان کی لڑکی ڈھونڈنا آپ کے بس کی بات نہیں رہی۔ وہ ناگواری سے گویا ہوا تھا تو وہ لب بھیج گئی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ وہ جھولا چھوڑ کر کھڑی ہوتی قدم چل کر مقابل آئی۔ تیمور کو ان کے اس قدر ٹھنڈے ری ایکشن پر کھٹکا سا ہوا۔ سکینہ بھی؟ وہ بآواز بلند گویا ہوئی تھی۔ جی بیگم صاحبہ۔ وہ دوڑی آئی تھی۔ دلہن کو تیمور کے کمرے تک چھوڑ کر آؤ۔ نازلی نے گڑبڑا کر تیمور کی جانب دیکھا، جس نے نرم نگاہوں سے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ تو اتنا بکھلائی ہوئی تھی کہ سلام یا دعا لینا تو یاد ہی نہیں رہا تھا۔ ویسے تو تم بالکل اچھے طریقے سے ہمارے گھر میں نہیں آئی ہو، مگر میرا پوتا بھی ٹھیک کہتا ہے، اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنا میرے بس کی بات نہیں رہی۔ جوان مرد ہے، آخر کب تک انتظار کرتا؟ غلطی میری ہی ہے۔ ویسے ہی اب میری بوڑھی ہڈیوں میں مزید اس گھر کی ذمہ داری اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ تیمور نے کچھ کہنا چاہا۔ بس جاؤ، خوش رہو، اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے۔ بلکہ تیمور، اپنی دلہن کو تم خود ہی کمرے میں لے جاؤ۔ سکینہ، تم مجھے کمرے تک چھوڑ دو۔ وہ دل برداشتہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ سکینہ، تم نازلی کو لے کر جاؤ، میں دادو کو ان کے کمرے تک چھوڑ آتا ہوں۔
وہ ان کی بات نظر انداز کرتا خود کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ تیمور کے سہارے کمرے تک آئی تھی۔ پوتے کے اس قدم اور بات نے ان کا دل دکھایا تھا۔ تیمور جانتا تھا کہ وہ اس سے خفا ہو گئی ہیں۔ انہیں بیڈ پر بٹھاتا وہ خود قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ دادو، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں، اگر میں آج آپ کو نکاح کے لیے بولتا تو کیا آپ مانتی؟ اور آپ نہیں جانتی کہ سرداروں کے علاقے سے آج کتنی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا تھا۔ نہیں، تم نے ٹھیک کیا تیمور، غلطی میری ہی ہے۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو جلد از جلد اس کے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ میں نے ہی فضول میں تمہیں ان سب مسئلوں میں الجھائے رکھا۔ اچھا خاندان بے عیب لڑکی ڈھونڈنے نکلی تھی جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو، جبکہ میں یہی بھول گئی تھی کہ بے عیب تو صرف اوپر والے کی ذات ہے، اور یہ گھر، خاندان، قبیلے، حسب، نسب زیادہ معنی نہیں رکھتے۔ وہ رنجیدگی سے بولی۔ نہیں دادو، اعلیٰ خاندان، حسب، نسب سب بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ شادی دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے، مگر اچھے خاندان کے لوگوں میں بھی 30 سے 40% خامیاں ہوتی ہیں جنہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہم خود کون سا بہت اچھے ہیں، ہم میں بھی تو ہزاروں عیب پوشیدہ ہیں نا۔ عیب کی پردہ پوشی کی جاتی ہے، نہ کہ گنوائے جاتے ہیں۔ حسب نسب تلاش کرنے کے چکر میں اس بات کو فراموش کر دینا کہ کہیں کم یا زیادہ سب ذات، رنگ، نسل، خاندان کے لوگ ایک جیسے برابر ہیں، اور پھر بس ہر لحاظ سے خود کو پرفیکٹ سمجھنا، بس اپنے ہی زوم میں رہنا، اپنے سامنے ہر دوسرے کو حقیر یا خود سے کمتر نیچی ذات کا جاننا، یہ درست نہیں ہے۔ وہ نرم لہجے میں گویا ہوا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آج انہیں کی غلطیوں کی وجہ سے ان کا پوتا ان کے فیصلے سے خلاف جا کر اتنا بڑا قدم اٹھا چکا تھا۔ نازلی میری بیوی ہے، مجھے امید ہے آپ اسے زندگی میں کبھی اس گھر میں غلط طریقے سے داخل ہونے کا طعنہ نہیں دیں گی۔ وہ ان سے وعدہ چاہ رہا تھا جو لب بھینچ کر بیٹھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤ، دلہن انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اسے افسردہ دیکھ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ نازلی لب دانتوں تلے دبائے، دوپٹہ گلے میں ڈالے پریشان سی کمرے میں ادھر سے ادھر مارچ کر رہی تھی۔ جبھی وہ دستک دیتا روم میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا دادو، غصہ تھی کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں دادو، بالکل بھی غصہ نہیں ہے، تم ذرا مجھے دیکھنے دو کہ کیسی لگ رہی ہو۔ وہ اس وقت سرخ رنگ بلوچی سوٹ میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنائے پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ کتابی چہرہ، گلابی ہونٹ، تحیر زدہ نیلی آنکھیں، بلا شبہ وہ لڑکی بلا کی حسین تھی، اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ تیمور، مذاق نہیں کرو، میں سیریس ہوں۔ اس کے لہجے کا کھرا پن واضح تھا۔ میں بھی سیریس ہوں، اور اب ذرا تم بھی سیریس ہو جاؤ۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ مسرور لہجے میں گویا ہوا تو وہ ٹھہر سی گئی تھی۔ دادو مان گئی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ جلد از جلد پردادی بننا چاہتی ہیں۔ اس کی کمر کے گرد حصار قائم کرتا وہ ذرا شرارتی لہجے میں بولا تو وہ جھیم سی گئی تھی۔ آئی لو یو میری بلوچن۔ اسے سینے میں بھینچ کر دھیرے سے کان میں سرگوشی کرتا وہ اسے اپنی محبت بھرے حصار میں قید کر گیا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان گھرے کوئٹہ پولو کلب میں موجود ابشار صاحب اور سراج سکندر اس وقت گھوڑوں کی ریس ہوتے دیکھ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رات کو تمام فنکشنز رات دیر تک چلتے رہے تھے، مگر ابشار اور سراج صاحب صبح سویرے اٹھنے کے عادی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد پولو کلب آ گئے تھے۔ جوانی کے دنوں میں ایسے شوق انہوں نے بھی پا رکھے تھے۔ یار سراج، میں سوچتا ہوں کہ اب تمہیں مستقل طور پر پاکستان شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ابشار صاحب نے دور دور تک پھیلے قدرت کے دلکش نظارے نگاہوں میں سموتے رائے کا اظہار کیا۔ دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے، مگر پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ، پھر محب کے ماں کے خاندان کا مسئلہ تو تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب بچے وہیں سیٹل ہو گئے ہیں تو کوئی پاکستان آنے کو راضی ہی نہیں ہوتا۔ وہ تفصیلی لہجے میں بولے۔ بس وہاں جو جاتا ہے پھر وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ دکھ سے بولے۔ تمہارا پوتا آدم، اس کے کیا حال ہے؟ وہ سوالیہ گویا ہوئے۔ لادین ہو گیا ہے بدبخت۔ وہ ناگواری سے گویا ہوئے تو سراج صاحب نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا تو اب پھر وہ سمجھ گئے تھے کہ یقیناً صحبت کا اثر تھا، ورنہ امریکہ میں رہتے ہوئے پرورش تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کی تھی۔ ایک مسلمان کی اولاد کا ملحد ہو جانا کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ کسی بھی طرح پاکستان آ جائے تو یہاں ہم اس کی تربیت کریں، مگر وہ افسوس بھرے لہجے میں بولے تھے۔ اسے پاکستان سے گئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ یہی تقریباً کوئی 15-16 سال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اندازاً کہا۔ تم نے غلط کیا ابشار، کوئی بھی کم عمر بچہ جب اتنے سال اپنے لوگوں سے، اپنے مذہب سے اتنا دور رہے گا تو اس کا دماغ کا پھر جانا تو بڑی عام سی بات ہے، اور پھر امریکہ جیسے آزاد ماحول میں نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچانا بڑا مشکل کام ہے۔ حالانکہ میری بھی اولادیں وہیں پیدا ہوئی ہیں، مگر ان کو اچھے برے کی تمیز سکھانے کے لیے ہر وقت ہم موجود تھے، ان کے سر پر تھے، مگر اس کے باوجود کئی ایسے مواقع آئے، ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ بحیثیت ماں باپ ہو کر ہمیں بھی خاموش ہونا پڑتا ہے۔ رنگ و نسل اور ماحول کا کچھ تو اثر پڑتا ہی ہے، اور پھر امریکہ کا قانون ہر شخص کو آزادی دیتا پھرتا ہے۔ در حقیقت وہاں کا انسان اب خود اس ضرورت سے زیادہ آزادی سے تنگ آ چکا ہے، اور پھر تمہارا پوتا تو شروع سے سربراہ تھا۔
ایسے میں اسے آزادانہ ماحول مل گیا، کوئی روک ٹوک نہیں۔ وہ صرف ملحد نہیں ہوا ہوگا ابصار، برا نہ ماننا، اب وہ ہر طرح کی برائی میں ملوث ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اب تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ اس کا پاکستان آنا تمہارے خاندان کے شرازے کو بکھیر کر رکھ دے گا۔ بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اسے ہدایت دے، توبہ کی توفیق دے۔ بہت غلط کر لیا اس نے اپنے ساتھ، اپنے ہاتھوں اپنی دین اور دنیا دونوں برباد کر لی ہیں۔ ابصار صاحب شرمندہ ہو گئے تھے، جو بھی تھا وہ ان کا سب سے بڑا پوتا تھا، لغاری خاندان کا بڑا وارث۔ میں کیا کروں ابصار، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ بدبخت رہتا کس کس ریاست میں ہے، ورنہ میں اس کے پاس چلا جاتا۔ وہ آج سالوں بعد اپنی پریشانی کسی سے بیان کر رہے تھے۔ اسے چھوڑ دو اس کے حال پر، میں تو یہ شکر کر رہا ہوں کہ جہاں بیٹی کی شادی ہو گئی، ورنہ تم لوگوں نے تو خاندانی روایت کے چکر میں اس بچے کی زندگی خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پتہ نہیں یار ہمارے پاکستان کے لوگ کب اس جہالت سے باہر آئیں گے۔ وہ ذرا ناگوار لہجے میں بولے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، اگر میں جہاں آرا کو آدم کے نام کے ساتھ منسوب نہ کرتا تو اس کی بھی وقت پر شادی ہو جاتی، کوئی اچھا رشتہ آ جاتا۔ مگر تم تو جانتے ہو کہ جب خاندان میں کسی لڑکی کے رشتے کی بات پھیل جائے تو بھلے سے رشتہ ختم ہو جائے مگر اس کی شادی ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ سراج صاحب نے افسوس نفی میں سر ہلایا تھا۔ خیر جو بیت گیا سو بیت گیا، اب تم اپنی اس نسل پر توجہ دو، بلکہ میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے بچوں میں جائیداد کا بٹوارا کر دو، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ زندگی کے کسی حصے میں پاکستان نہ آئے، اور جس دن وہ پاکستان آیا اسی دن تمہارے بچوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، کیونکہ اس کے چال چلن اس قابل نہیں رہے ہوں گے کہ وہ گھر کی بچیوں کے ساتھ رہیں۔ ایسے میں ظاہر ہے ان کے شوہر ہیں، جوان خون ہیں، اسے قابل کہ بھائی بھائی کے خون کا دشمن بن جائے، وقت رہتے بہتر فیصلہ کر لو۔ سراج صاحب نے لگے ہاتھوں مشورے سے نوازا تھا۔ ہاں سوچتا ہوں، تم یہ بتاؤ محب بچہ کیسا ہے؟ شادی کا تو تم نے بتایا تھا، تو کیا پاکستان ہی رہنے کا ارادہ ہے برخوردار کا؟ وہ بات گھما گئے، کیونکہ بارہا پوتے کے لیے ایسے الفاظ سننا برداشت سے باہر تھا۔ نہیں، بس یہاں کچھ مسئلے ہیں اور پرانے کیسز جو سالوں پہلے میں نے محب کی جان کو خطرے کی وجہ سے بند کروا دیے تھے، اب فائلز دوبارہ سے اوپن ہوئی ہیں، مگر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ محب نے جس لڑکی سے شادی کی ہے، محب کو اس لڑکی کے خاندان والوں پر شک ہے، کیونکہ محب کی ماں کے قتل کے کچھ سراغ ان سے جا کر مل رہے ہیں، اور یہی چیز اسے برے طریقے سے پریشان کر رہی ہے۔ ویسے تو مجھے وہ بچی ایسی نہیں لگی، مگر اگر وہ بھی اس قصے میں ملوث نکلی تو محب کا تو مکمل طور پر اور ذات سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی شادی کے لیے بڑی مشکل سے مانا تھا۔ اسے خوش دیکھ میں بھی مطمئن ہوں، دعا کرو کہ سب محض آنکھ کا دھوکہ ہی ہو۔ ابصار صاحب حیرت سے سن رہے تھے۔ تم نے تو کہا تھا کہ محب کی پسند کی شادی ہے۔ پسند کی شادی ہی ہے، محب نے مجھے جتنا بتایا میں بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ اب مجھے نہیں معلوم محب پہلے سے دلہن کے خاندان کی حقیقت سے واقف ہے یا ابھی ہوا ہے، مگر ابھی محب کو ان پر صرف شک ہے، کیونکہ فلک کے والد جو حداد خاندان کے ماتحت رہے ہیں۔ مگر جو لوگ شک کے دائرے میں تھے ان میں فلک بیٹی کا بھی خاندان آ رہا ہے۔ ابصار صاحب کو اب حیرت ہوئی تھی، یار یہ کچھ عجیب نہیں ہو گیا؟ جس لڑکی کا باپ محب کے نانا کے پاس ملازمت پہ رہا، وہ لڑکی اس خاندان کی بہو بن گئی ہے۔ انہیں حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اتنے چھوٹے خاندان تھے تو ابصار لغاری کبھی بہو نہ لاتے۔ یار بس دعا کرو جیسا نظر آ رہا ہے ویسا کچھ نہ ہو۔ باقی رہی بات سٹینڈرڈ کی، تو سب انسان برابر ہیں۔ محب اس قسم کی سوچ نہیں رکھتا، نہ میں اور اس کی دادی رکھتے ہیں۔ بس ہمارے بچے خوش رہیں، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ ان کے لہجے میں ذرا تناؤ سا آیا تھا، اپنے جگری کا موازنہ انہیں خاص پسند نہیں آیا تھا۔ صبح صادق سے طلوع ہوتا سورج اپنے جوبن پر تھا۔ جہاں تیار ہونے کے بعد اب سبتین کو جگا رہی تھی، جس کی نیند تھی کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سبتین اٹھ جائیں اب، اس نے کندھا پکڑ کر ہلایا تھا، جبکہ وہ چہرے پر تکیہ رکھے اوندے منہ سو رہا تھا۔ یار پلیز سونے دینا۔ وہ چڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے اب سوتے رہیں، میں نیچے جا رہی ہوں، پھوپھو مجھ سے پوچھیں گی تو میں کہہ دوں گی آپ کے لاڈلے کا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ اس وقت گلابی رنگ اور گینزا کے نفیس کڑھائی کے سوٹ میں ملبوس اس کی محبت کے رنگوں میں ڈوبی نکھری نکھری سی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ اس پر اس نے چہرے پر سے تکیہ اٹھا کر ایک طرف کو پھینکا تھا، جبھی نگاہ جہاں آرا کے مہکتے سراپے سے جا ٹکرائی تھی، جو نظروں کے تصادم پر شرمائی سی ذرا فاصلے پر ہوئی تھی۔ اب کہاں جا رہی ہیں؟ یہاں قریب آئیں، میں اٹھ چکا ہوں۔ وہ شریل لب و لہجے میں بولتا نزدیک ہوا تھا۔ سبتین ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہیں، میں نیچے جا رہی ہوں، اب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جائیں۔ وہ بھاگ کر اس کی پہنچ سے دور نکل گئی تھی۔ ارے بھاگ کہاں رہی ہیں اب میڈم، یہاں پاس آئیں۔ وہ جھٹ بیڈ سے کھڑا ہوتا اس کے پیچھے بڑھا تھا، جو کھلکھلا کر اس کی گرفت سے نکلتی دور چلی گئی تھی، جبکہ وہ کمرے کی دہلیز پر کھڑا بالوں میں ہاتھ گھماتا مسکرا کر واش روم کی جانب بڑھا تھا، جہاں وہ اس کے پہننے کے کپڑے وغیرہ سب کچھ نکال کر گئی تھی۔ بیوی ہونے کے فائدے۔ شاور لے کر نکلتا وہ ڈریسنگ ٹیبل پر سلیقے سے اپنی گھڑی، والیٹ اور دیگر سامان رکھا دیکھ ہولے سے مسکرایا تھا۔ جہاں ذرا جھجک کر نیچے آئی تھی، جہاں میز پر گھر کے افراد موجود یقیناً انہی کے منتظر تھے۔
ناظرین بیگم بھتیجی کو دیکھ فوری اٹھ کر اس کی جانب بڑھی. السلام علیکم. اس نے ہولے سے سلام کیا تھا. وعلیکم السلام. کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بچی. خوش رہو، سلامت رہو، یوں ہی ہنستی مسکراتی رہو. انہوں نے ہولے سے اس کا سر تھپکا تھا. اور وہ ہمارا نالائق بیٹا کہاں ہے بہو؟ پھوپھا صاحب نے اپنے لاڈلے کی بابت استفسار کیا تھا. انکل وہ بس آ رہے ہیں. رات سے سبطین کے لیے تم سے آپ کا سفر طے کرتے. جہاں آرا کو فرد احساس بخش نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. جو بھی تھا مگر یہ احساس بے حد خوبصورت تھا. میں آ گیا بھائی. اور بابا پلیز اب تو نالائق کہنا بند کر دیں. اب تو میں بھی آپ کی طرح ایک عدد بیوی والا ہو چکا ہوں. وہ ہمیشہ کی طرح شوخا ہوا تھا. سیڑھیوں سے اترتے اپنی ماں کا ماتھا چومتے وہ باپ کے سینے سے لگا تھا، جبکہ جہاں آرا کو اس کی بہنوں نے گھیر لیا تھا. چلو بچوں جلدی سے ناشتہ کر لو کیونکہ بابا نے ہم لوگوں کو گھر ہی بلا لیا ہے. ناسلین کا سسرال بھی تقریباً ابصار صاحب کا ننیال ہی تھا، تو وہی گھر بڑا تھا اور سب وہیں جمع ہوتے تھے. یہ تو اور اچھی بات ہے. سب مہمانوں کو دادا ابو نے اپنے گھر ٹھہرا لیا. بس اب جو مہمان ہمارے سو رہے ہیں انہیں شام میں آنے کا کہہ دیجیے گا، ہم بھی وہیں چلتے ہیں. سبطین کی باتیں کھل گئی تھی. بیٹا تمہاری پھوپھی ہیں، انہیں یہاں چھوڑ کر جاؤ گے تو تمہارے دلہا ہونے کا لحاظ کیے بغیر بتائیں گی اچھے سے. مہمان سارے انہیں فیملی ٹائم دینے کی غرض سے بھی ناشتے کی میز پر نہیں آئے تھے. رات کے تھکے سب اپنے کمروں میں آرام ہی کر رہے تھے. اچھا زیادہ باتیں نہ کرو. تحسین بھابی کو سرو کرو. جہاں آرا اور سبطین کو ساتھ بیٹھا دیکھ وہ واری صدقے جا رہی تھی. جہاں آرا کو خوش دیکھ آنکھیں بھر آئی تھی. بھلے آج اس جگہ ان کا بیٹا تھا مگر جہاں آرا کو دلہن بنا دیکھنے کی خوش دیکھنے کی بہت خواہش تھی جو آج یوں خوبصورتی سے پوری ہو گئی تھی. جاری ہے.